All right. Hello everyone. Salam, namaste, आदाब and welcome to today's event. आज हम लोग फैज साहब के ऊपर बात करेंगे. चंद रोज और मेरी जान, रेंडरिंग लेटर्स बिटवीन एलिस एंड फैज. आज के प्रेजेंटर दानिश इकबाल साहब, उनके साथ सलीमा रजा साहबा हैं और तीन और लोग फैज की कुछ नज़में मेरे ख्याल से पढ़ेंगे. शशि भूषण समद साहब, स्निग्धा आनंद प्रकाश एंड सुब्रदीप साहू. तो इससे ज़्यादा मुझे और तो ज़्यादा नहीं कहना है. आप सब लोगों का वेलकम और दानिश इकबाल साहब को मैं देता हूं कि वो संभालें इस इवेंट को. दानिश साहब वेलकम. जी आदाब आदाब जी, गुड इवनिंग एंड आदाब. आज की महफिल से मुताल्लिक सभी क्रिएटिव लोग मुंबई से ताल्लुक रखते हैं. वजह यह है कि हिंदुस्तान के सभी अच्छे और बड़े फनकार देर सवेर मुंबई जा पहुंचते हैं और इस बात से ये भी जाहिर हो जाता है कि सिर्फ ये हादसा दिल्ली में है और ये भी कि मुंबई में क्यों नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि मुंबई से आज हमारे साथ हैं सलीमा रजा, जैसा कि अभी आपको बताया रजी साहब ने, स्निग्धा आनंद प्रकाश, सुब्रदीप साहू, शशि भूषण समद, अशोक शिंदे और तारिक हमीद. सलीमा रजा हालांकि तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी याद दहानी के तौर पर यही अर्ज करना चाहूंगा कि मास मीडिया और परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के सभी फॉर्मेट्स में आपके कारहाय नुमाया हम लोगों को अपने मेयार पर नजर सानी की तंबीह करते रहते हैं. लबो लहजे की शीरीनी और इजहार की गहराई, गीराई और नरमी और शिद्दत के लिए आपका एक एक जुमला किसी नादिर मिसाल की हैसियत से दिलों में जगह बना देता है और नजीर समझा जाता है. और यही जी चाहता है कि वो कहें और लहजे की खुशबू सुना करे कोई. हमारी तहजीब और जबान की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, उसकी अमीन है सलीमा रजा. स्निग्धा आनंद प्रकाश आपको जरूर नजर आ रही होंगी फ्रेम में, बाकी फनकारों के साथ बैठी हुई. अगर आप उन्हें नहीं पहचानते हैं तो एक क्लू ये है कि जहां रोशनी से हो रही है, स्निग्धा वही है. थिएटर एक्टर होने के साथ साथ वो शायर भी हैं और एक अच्छी गुलकारा भी हैं. और स्निग्धा अपनी आर्ट से दुनिया को बेहतर बनाना चाहती हैं, सजाना चाहती हैं. आज की इस महफिल के बाद आप लोग ये जरूर बताइएगा कि स्निग्धा अपनी कोशिश में अगर कामयाब हैं तो किस कदर. सुब्रदीप साहू एक गुलकार और मूसीकार हैं और गजल में खास दिलचस्पी रखते हैं. मशहूर मारूफ बांसुरी नवाज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से सुब्रदीप साहू ने मौसीकी की तालीम हासिल की है और उर्दू की तालीम सलीमा रजा साहिबा से हासिल कर रहे हैं. दोनों तरह की तालीम का असर आपको जरूर आज की महफिल में महसूस होगा. अब बात करते हैं शशि भूषण समद की, जो एक अच्छे गुलकार और मौसीकार होने के साथ साथ समाज को बदलने के लिए की जाने वाली अवामी तहरीकों से भी जुड़े रहते हैं. शशि भूषण समद अपना तारुफ अपने शेर से कुछ यूं कराते हैं. जी ध्यान दीजिएगा शेर पे. वो कहते हैं, तुम हमसे समद पूछ रहे हो हमारा शगल, तुम हमसे समद पूछ रहे हो हमारा शगल, हम गुनगुनाते आए थे गाते चले गए. हो सकता है कि महफिल के आखिर में आप खुद भी यही कहें कि बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, वो गुनगुनाते आए थे गाते चले गए. अब रही बात आज की पेशकश की, तो आप इसे एक दस्तावेजी तमसील भी कह सकते हैं. अंग्रेजी में एपिस्टोलरी ड्रामे की एक इस्तिलाह है, यानी कि खतों पर मबनी. तो ये एपिस्टोलरी के साथ साथ एक दस्तावेजी कोशिश भी है. यानी कि जो भी हम आज पेश करने वाले हैं वो सच है और सच के सिवा कुछ भी नहीं है. हम लोगों ने फैज और बेगम फैज के खतों को बस एक तरतीब दी है. फैज सदी तकरीबात के आगाज के तौर पर हम लोगों ने किसी जमाने में इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में इसको के कोहली साहब की ईमा पर पेश किया था. तब से अब तक सलीमा साहिबा इसे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में पेश करती रही हैं. फैज साहब के खानदान की मदद से भी इस पेशकश में 12 बार इसमें उनकी मदद शामिल रही है, जिसमें फैज घर लाहौर की दावत भी शामिल है. और आज भी उनके जो अजीज हैं उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए हौसला अफजाई से ज्यादा
ایک اعزاز کی بات ہے. تو مزید سما خراشی سے پرہیز کرتے ہوئے یہ زود پشیمہ اس پیشکش کی باغ ڈور سلیمہ رضا کے حوالے کر. اوور ٹو سلیمہ. آداب. بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہم لوگوں کو موقع ملا. دانش میرے پرانے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے بہت کچھ ریڈیو کے لیے ساتھ کیا ہے، اور آج یہ موقع ملا ہے تو ایک طرح کی اور بھی خوشی دوبالا ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر سکوں. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں فنکار جو آج آپ کو اپنے اپنے فن سے محسوس کریں گے، وہ سب یہ بچے ہیں جو کہ جیسا کہ ابھی دانش نے کہا تھا کہ ممبئی آئے ہوئے ہیں اپنا اپنا پروفیشن فالو کرنے کے لیے، اور کوشش میں ہیں کہ اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں. ان میں سے ہمارے شبھدیپ ساہو جو ہیں وہ اڑیسہ سے ہیں، ان کی زبان اردو سے بالکل دور و دور نہیں. ان کے لیے جینڈر ڈسٹنکشن میل فیمیل ہوتا ہے جس بنگلہ میں ہوتا ہے، با اور وا کا فرق نہیں ہے، ش اور س کا فرق نہیں ہے. لیکن شاباش ہے ان کی ہمت کی اور اس کی کہ انہوں نے جب غزل سیکھنے کا بیڑا اٹھایا تو اس کے اوپر لگ گئے اور بہت کوشش انہوں نے کر لی، اور اس کا جو آج ہے دی الٹیمیٹ ایفرٹ ول ڈیفینیٹلی شو. ہمارے ساتھ ابھی آپ نے ہماری سنگدھا کے بارے میں سنا. یہ چھوٹی سی ہیں، ابھی تھیٹر میں آئی ہیں نئی لیکن بہت محنت کر رہی ہیں، بہت پیاری آواز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی. اور ششی کے بارے میں بھی جیسا کہ دانش نے کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غضب کا اس کے اندر دمخم ہے، یہ ہے کہ میں کچھ کر دکھاؤں، وہ بھی آپ کو ان کی آواز میں ملے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام چند روز اور میری جان. We were awakened by shouts and the sound of running feet in the early hours of the morning. ہمارا اپارٹمنٹ فرسٹ فلور پر تھا. سیڑھیوں سے نیچے لوور اپارٹمنٹ کے سامنے والے پارک میں کئی درجن آرمڈ پولیس مین دکھائی رہے. حکم ہوا دروازہ کھولو. واز اٹ اے ریڈ؟ ایک الیکشن کیمپین تو چل رہی تھی. آرمڈ پولیس مین سیڑھیاں دھڑ دھڑاتے ہوئے چڑھ رہے تھے اور ہمارے چاروں طرف پولیس آفیسرز نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا. What was it all about? There was no answer, no warrant. آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. کپڑے؟ نہیں. بستر؟ میں نے بستر باندھ دیا. بچیاں دونوں غافل سو رہی تھیں. فیض انہیں کس کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئے اور بوٹوں کی آواز ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے گئی. وہ جھکے، پولیس مین بھی ساتھ ساتھ جھکا. وہ جھکے اور پھر لڑکیوں کو کس کیا. مشکوک نگاہیں مسلسل ان کا جائزہ لے رہی تھیں. As he left, he took another look at them through the window and smiled at me. Policeman took him by the arms. Faiz was arrested in 1951 under the Rawalpindi Conspiracy Act. His crime that he fought against imperialism, that he did not reconcile to the atrocities of the partition, کہ انہوں نے سماج کے کچلے دبے دکھی لوگوں کو زبان دی. 1951 سے 1954 تک فیض جیل میں تھے، میں یہاں، اور درمیان میں تھے ہمارے یہ خط. مائی ڈیئرسٹ، کاغذ آج ہی ہاتھ آیا ہے. میں اور دوسرے ساتھی 4 تاریخ کی صبح کو اسپیشل ٹرین سے یہاں پہنچے. ہم نے جس ٹھاٹ سے سفر کیا وہ دیکھنے کی چیز تھی. صرف بینڈ باجے کی کسر رہ گئی، ورنہ ضلعوں میں اور تو سب کچھ تھا. گاڑی پہ سوار ہوتے ہی یوں محسوس ہوا کہ سب پریشانیاں دور ہو گئی. سفر کا لطف، دنیا کو دوبارہ دیکھنے کی لذت، پرتکلف کھانا، بہت سی نعمتیں یک بارگی ہاتھ آ گئیں. اس دور دراز دن کے بعد جب مجھے اچانک گھر سے لے گئے تھے، پہلی بار مزے کا کھانا اس سفر کی دوپہر میں نصیب ہوا. بھنا ہوا مرغ پلاؤ، فروٹ کاکٹیل اور آئس کریم. افسوس کہ بھوک نہیں لگ رہی تھی.
اور اس پر اضافہ یہ کہ دنیا کی سب سے عزیز چیز یعنی انسانوں کی صحبت جس سے اتنے دن سے محروم تھے، ان سب باتوں کا دل پہ ایسا اثر ہے کہ دل دوبارہ پرسکون ہے۔ اب تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ 3-4 دن جو لاہور میں گزرے ایام اسیری کے سب سے اذیت ناک دن تھے، جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اپنے چاہنے والوں کو کسی ایسی چیز کی خاطر دکھ اور درد دینا، اذیت دینا، پہنچانا جو خود کو بہت عزیز ہو لیکن ان کے لیے کوئی خاص معنی نہ رکھتی ہو، قطعی غلط اور ناجائز بات ہے۔ اس نظر سے دیکھا جائے تو آئیڈیلزم یا اصول پرستی بھی خود غرضی کی ہی ایک صورت بن جاتی ہے۔ ہاں، تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب سے میں یہاں پہنچا ہوں خوف و خطر کا کوئی احساس دل میں باقی نہیں رہا۔ اب تو یوں ہے کہ اگر کوئی یاد نہ دلائے تو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم جیل خانے میں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں ہیں اور اگر یہاں سے باہر جانے کو جی چاہے تو کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکتا۔ اب تمہاری اور بچوں کی تصویریں سامنے رکھ کے میں خوشی سے مسکرا سکتا ہوں۔ اب میرا یہ یقین پہلے سے بھی زیادہ محکم ہو چلا ہے کہ زندگی خواہ کچھ بھی دکھائے بالآخر بہت خوب شے بھی ہے اور بہت حسین بھی۔ My own, my darling, today I received your letter. So short, but in these days of starvation, enough to keep us alive. آج بارش ہوئی، آج اتوار ہے۔ کیسے ڈانٹتی تھی نا میں تمہیں سنڈے کو لیزنگ اراؤنڈ کرنے پر، اور اب میں خود بس یہی کرتی ہوں سنڈے کو۔ کچھ اور کرنے کی انرجی ہی نہیں بچتی مجھ میں۔ بارش اپنے ساتھ کیسی دل عزیز یادیں لے کر آتی ہے۔ یاد ہے جب بخاری یہاں تھا، اینڈ دا پکنک ان دا ورانڈا، اینڈ بریڈ اینڈ بٹر اینڈ جیم اینڈ دا رین رین رین۔ تمہارے شعر، تمہاری نظمیں، تمہارے ہاتھ کی لکھی تحریر ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ always, always yours, Alice۔ امید ہے تمہیں میرا گزشتہ خط مل چکا ہوگا۔ ان خطوط کو اتنے ہاتھوں سے گزرنا ہوتا ہے کہ ان کے پہنچنے میں تاخیر یقینی ہے۔ تنہائی اور زبا بندی کے عالم میں بہت دن گزارنے کے بعد آدمی اپنے بارے میں بہت زیادہ باتونی ہو جاتا ہے۔ شاید میرا گزشتہ خط بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے جو خرافات میں لکھ بھیجوں اس پر زیادہ توجہ صرف کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقصد صرف اس خواہش کا اظہار ہے کہ بہت زمانے سے باتیں نہیں کی، اس لیے بات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان خطوط کے ذریعے ہماری بات چیت پرائیویٹ نہیں پبلک ہوتی ہے۔ موسم گرما یہاں شروع ہو چلا ہے لیکن زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ لاہور میں تو آگ برس رہی ہوگی۔ بچے اسے کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ان کی خیریت کا حال لکھو، اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہاری آمدنی اور خرچ کی کوئی صورت بن گئی یا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ہاتھ بہت تنگ ہوگا، لیکن ہم نے اس سے زیادہ تنگ دستی کے دن بھی دیکھے ہیں، اور جیسے وہ گزر گئے یہ بھی بیت جائیں گے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ خلیل اینڈ نظامی wrote touching editorials about our plight۔ کتنے اچھے ہیں اور ہم درد لوگ ہیں، یہ ہمارے حالات سے کتنی سمپتھی رکھتے ہیں،
اور جانتے ہیں کہ اپنے گھر کے نظام کو قاعدے سے سنبھالنا اور سنبھال کے رکھنا میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ اوروں کی زندگی کا نظام درہم برہم نہ ہو۔ جب سے تم گئے ہو ایک بھی سنیما نہیں دیکھا میں نے، مگر آج جا رہی ہوں۔ بالی نے میرا بجٹ بنانا شروع کیا، دیکھیں 430 روپے میں گزارا ہوتا ہے کہ نہیں، اور 100 روپے کرائے کے بھی جائیں گے۔ squeeze, but I know we shall do it۔ جدائی کے اندھیرے کے اس پار سے تمہاری واپسی کا انتظار ہے۔ We shall have so much to make up, so much to remember, and so much to forget۔ یہ سن کر اطمینان ہوا کہ تم اور بچے اچھی طرح ہو اور اس مصیبت نے تم لوگوں کو دل پر داستہ نہیں کیا ہے۔ مجھے تم لوگوں پر ناز کرنے کے لیے رہائی کے دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ناز تو مجھے اب بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دکھ کے علاوہ دل میں اور کسی پریشانی کا وجود نہیں۔ انسانی ذہن بھی عجیب چیز ہے۔ گزشتہ 3 مہینے سے خیال ہر وقت اس مقدمے میں الجھا رہتا تھا، لیکن اب جو مقدمہ شروع ہوا ہے تو اس کی کارروائی میں ذرا سی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ میں بار بار دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، لیکن دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بیہودہ اور بے حقیقت ناٹک کھیلا جا رہا ہے، جو ایک دن ایسے ہی اچانک اور بے وجہ ختم ہو جائے گا جیسے کہ شروع ہوا تھا۔ میری گرفتاری اور اسیری کی طرح اس کا بھی نہ کوئی سبب ہے، نہ حل ہے، نہ جواز۔ رنج اس بات کا ہے کہ اب کے اپنے محبوب شہر لاہور کے بادل نظر نہیں آئے، اور نہ بارش کے بعد مہکتا اور مسکراتا ہوا سبزہ دکھائی دے۔ خیر، کبھی نہ کبھی دکھ جائے گا، اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آئے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے، درد آئے گا دبے پاؤں یہ سخت چراغ، وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے، چھولے درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا، دل کی دیوار پہ حد نقش دمک اٹھے گا، حلقہ زلف کہیں، کوشہ رخسار کہیں، ہجر کا دست کہیں، گلشن دیدار کہیں، دل سے پھر ہوگی میری بات کہ اے دل، یہ جو محبوب بنا ہے تیری تنہائی کا، یہ تو مہماں ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا، رہ جائیں گے باقی سائے، رہ جائیں گے باقی سائے۔ One is quite starved for rational and intelligent conversation۔ I read, mostly French، مگر آفس ورک ایسا نڈھال کر دیتا ہے، اور اوپر سے اتنی ساری فکریں کہ کچھ اور کرنے کی انرجی ہی نہیں بڑھتی۔ مگر ہماری بچیوں کی فلسافیکل آرگیومنٹس بھی کمال کی ہیں، سسٹین کرتی ہیں مجھے۔ اور پھر تمہارے خط، یو نو جب اس کے بال کٹے تو میزو نے کیا کہا تھا؟ پتہ ہے ابا کہیں گے یہ چھوٹا سا لڑکا کہاں سے آ گیا۔ شی از پینفلی سویٹ۔ کبھی کبھی جب انہیں دیکھتی ہوں تو ایک جسمانی درد کا احساس ہوتا ہے، کنٹریکشن یہیں کہیں جہاں دل ہونا چاہیے۔ تمہارے بغیر گھر سونا ہے، empty of the warmth that we know۔ Come back soon۔ Friday is a red letter day۔ ہر فرائیڈے اب تمہارا خط مجھے مل جاتا ہے۔ آج تیسرا ملا۔ ایک ایک لفظ کو ٹٹولتی ہوں، اس کوشش میں کہ جیل میں لکھتے ہوئے تمہارا تصور کر سکوں۔ تمہارا جیل، تمہارا بلی کا بچہ، تمہارا کافی پاٹ، کتنی اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں ہم سب ان سے۔ سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں، سبھی کلفتیں،
سبھی صحبتیں، سبھی فرقتیں، سبھی دوریاں، سبھی قربتیں، یہ سخن جو ہم نے رقم کیے، یہ ہیں سب ورق تیری یاد کے. کوئی لمحہ صبح وصال کا، کوئی شام ہجر کی مدتیں. The girls and I discuss each and everything which happens in your part of the world and bravely try to link it up with ours, so many, many miles away. 23 جولائی 1951 میں تمہارے خیریت سے گھر پہنچنے کی اطلاع کا منتظر ہوں. مجھے افسوس ہے کہ ہماری ملاقات اس قدر مختصر تھی، لیکن آج کل ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہر صورت تمہیں دیکھنے کے بعد ذہن پہلے سے زیادہ مطمئن ہے، لیکن یہ نامراد دل ہے کہ بس یہی کہہ جاتا ہے کہ نہ گل کھلے ہیں، نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے. نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے. عجیب رنگ میں تھپ کے بہار گزری ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تمہارے جانے کے بعد یہاں کا موسم یکایک بہت ہی ناخوشگوار ہو گیا تھا. گرمی اور حب سے دم گھٹنے کی کیفیت تھی، لیکن کل رات سے کچھ بہتر ہے. آج کہیں کہیں بادل کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں اور کم کم ہوا چل رہی ہے. یہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بارش آب و ہوا کی خوبی ہی نہیں، ہم لوگوں کی نفسیاتی اور جذباتی ضرورت بھی ہے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. اداس یاروں سواس کچھ تو کہو، قفس اداس قفس اداس ہے یاروں سبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج
का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, वादे नौ बहार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले, जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले। चले बिराओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, वादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे, वादे नौ बहार चले। Now seems like a dream, over too soon. And now loneliness has settled around the heart. मगर हमें बहादुर बनना होगा, तुम्हारी तरह। तुमसे मिलकर कितना सुकून मिला। हालांकि तुम्हारी ऊपरी मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है, कोई नहीं जान सका। आने वाले दिन, महीने, साल हमारा इंतजार कर रहे हैं, है ना? तुम्हारा सब्र और तुम्हारा हौसला हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन शायद मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। I am impatient, not only of my own unhappiness, but also that of others. जानती हूँ और बहुत कुछ कह सकती थी तुमसे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब दरमियान में टेबल हो और दाएं बाएं जमाइयाँ लेते हुए वार्डन्स। मीज़ू कैसे तुम्हारी गोद में लेटी थी, तुम्हारे बालों को मुतवातर सहला रही थी। तुम्हारी शक्ल भूल चुकी है, इसीलिए बार बार उसे दोहरा रही थी। वो कुछ दिन और उनकी याद आने वाले कई महीनों में हमारा सहारा बनेगी। कल किसी ने ऑफिस में कहा, You know, Mrs. Faiz, you're fundamentally a good woman. Somewhat depressing, though meant well, and all the same something to fall back upon when one's sex appeal has been eaten away by long summers, dust, wind, and nostalgia. 1 अगस्त 1951। वाकया ये है कि हम हरगिज दुबले नहीं, बल्कि लायल पुल जेल में जो 10 पाउंड वजन घटाया था वो दोबारा बढ़ गया। या अफसोस की बात सिर्फ ये है, और वो ये कि रेत और मट्टी की वजह से सब लोग गंजे होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि यहाँ से बाहर आने तक हमारी सब सेक्स अपील खत्म हो चुकी होगी, और ये बहुत ही अलमनाक वाकया होगा। इसके बाद हम पर तोहमतें तराशने वाले बेचारे क्या करेंगे? आखिर एक बुढ़े गंजे बुजुर्ग के बाद में कोई क्या स्कैंडल्स इजाद कर सकता है? हाँ, किताबें पहुंच गई हैं, यानी अदालत में पहुंच गई हैं, और गालिबन 2-4 दिन तक मिल जाएंगी। मीज़ू के लिए
अब्बा की तरफ से सालगिरह मुबारक। 9 सितंबर 1951, आज इतवार है। सुबह आंख खुली तो रोजाना की तरह अपनी बैरक की बेरौनक दीवारों और चारपाइयों की भीड़ के बजाय एक नर्म और नाजुक पौधे पर नजर पड़ी जो हवा में झूम रहा था। उसके महीन पत्तों में दूर कहीं एक आध सितारा झांक रहा था, शबनम का, और एक बहुत बड़ा सफेद परिंदा मरवाड़ी रंग आसमान की जाने उड़ रहा था। यह अजूबा इसलिए हुआ कि 2 दिन पहले हमें कुछ और रियायतें दी, जिनमें से एक ये भी है कि अब हम अगर चाहें तो बाहर खुले में सो सकते हैं। तो पहली 2 रातें तो मैंने बैरक के अंदर ही गुजारी। दिल में दिल में अब भी कुछ नाजुक मकाम ऐसे हैं जिनसे कोई याद छू जाए तो दुखने लगते हैं। आजकल बहुत शिद्दत से अपनी जिंदगी का सबसे दिलकश बसेरा याद आता है। यानी याद है दिल्ली में लोधी रोड वाला घर, और वहां की बारिश, और बारिश के बाद गिरदोपेश का जो समा होता था, पठान मकबरों के गिराडील गुंबद, वो हमारे हमारे घर के सामने का तिलिस्मी पुल, और उसे चूमती हुई कहकशा की वो कमान, और वो लोधी गार्डन की शामें। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबिल सनम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक्स से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सूहे मैं खाना सफीरा ने हरम आते हैं। और कुछ देर न गुजरे, शब फुरकत से कहो दिल भी कम दुखता है, वो याद भी कम आते हैं। इस दर्द की चुभन और उसकी शिद्दत दिल में न हो तो आदमी कभी पूरी तरह महसूस ही न कर पाए कि जिंदगी किस कदर मेहरबान है और कितनी हसीन है। तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिल ना, मेरे पास रहो,
our wedding anniversary. And believe it or not, it's raining. بارش کو تو 1 مہینہ پہلے آنا چاہیے تھا اپنی سردیاں ساتھ لے کر. پال روبسن اور ہارڈ فاسٹ نے امریکہ سے اپیل کے خط بھیجے ہیں تمہارے لیے بننے کے لیے. انفیکٹ فار آل پروگریسوز ہو آر انسائڈ. انہوں نے پرائم منسٹر سے رابطہ بھی قائم کیا ہے. جنرل پبلک لیاقت کی موت کو لے کر سی آئی ڈی اور پولیس کی سخت مذمت کر رہی ہے. پولیس نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہیں جن کا ظاہر ہے کوئی بھی یقین نہیں کرتا. For the police, I am known as Faiz Ahmed Faiz female. مجھے خاصی زبردست شہرت مل رہی ہے کہ میں نے تمہاری اریسٹ کے دنوں میں سرکار کا خوب ناک میں دم کیا ہے. اچھا، کیا تمہارے وکیل نے اس سلسلے میں جو کورسپونڈنس ہوئی اس کی کاپیز تمہیں دکھائیں؟ اس کے علاوہ ڈھیر سارے ٹیلی گرامز اور خط. John did exactly the same. Oh, the stuff we Anglo-Saxons are made of. 30 اکتوبر 1951 آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے. دعا ہے کہ تمہیں بلکہ ہمیں یہ دن کئی بار دیکھنا نصیب ہو. ان 10 برس میں ہم نے بہت سا سکھ دیکھا ہے اور تھوڑا سا دکھ بھی، لیکن ہم نے یہ تمام دن دیانتداری اور سکون خاطر سے گزارے ہیں. اور زندگی میں سب سے اہم بات یہی. تو آؤ ان بیتے ہوئے دنوں کا شکرانہ ادا کریں. یہاں گرمی اور موسم غیر معمولی طور سے طویل ہوتا جا رہا ہے. راتیں خنک ہو چکی ہیں لیکن دن اب بھی گرم ہے. وہ موسم جب ہوا کا ہر جھونکا کسی کے پیار کا لمس محسوس ہوتا ہے. خیر ایسے موسم سے آسودگی کا کچھ بدل مجھے اس خوشبو سے ہاتھ آ جاتا ہے جو تم نے بھیجی تھی اور جسے میں ہر رات اپنے تکیے پر چھڑک دیتا ہوں. پہلی شام جب یہ خوشبو ہمارے برآمدے میں بکھری تو شہر زندہ میں سنسنی دوڑ گئی. اچھا، تو تم خوشبو میں بسے پرفیومڈ پلوز کے ساتھ سوتے ہو. تبھی تو تم راسکلز کو فکر لگی ہوئی ہے کہ ہاؤ ول یو کیپ اپ دا اسٹینڈرڈز when you come home. What will you think of your humdrum wives without the glamour of jail perfumes? 9 نومبر 1951 تمہارا دوسرا خط مجھے ابھی ملا اور غالباً میرا پہلا خط پہنچ گیا ہوگا. مجھے خیال ہے کہ میں نے ہماری شادی کی سالگرہ کی تاریخ پھر غلط لکھی. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کے ایک ہی دن کا فرق تھا. خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ دن اتنا اہم نہیں جتنے وہ روز و شب ہیں جو اس دن کے بعد آئے. ان سارے دنوں کی یاد، ان سب نعمتوں کا احساس جو زندگی میں عطا کی ہیں. بہت سے لوگوں کی دوستی اور محبت، تمام بہاریں، سب برساتیں، صحبتیں اور شامیں، غروب آفتاب اور طلوع ماہتاب، الفاظ، اصوات، رنگ و بو کا حسن، لطف و انبساط کی بے پناہ باتیں. ان سب باتوں سے جیل کی بے رونقی میں دل پر ایسی مسرت تاری ہوتی ہے جس سے ہم پہلے آشنا نہیں تھے. The winter is slowly but surely setting in, my love. And your mornings are here at last. تمہیں پھر سے اپنے لاہور سے عشق ہو جائے گا. یہ کوہرے میں ڈوبی صبحیں، یہ یو نو ڈارلنگ، میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ آخر اس طویل اذیت و پبلک کے پیسے اور وقت کی بربادی سے کسے خوشی مل رہی ہے. اب تو لوگ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل جلدی ختم ہو جائے گا اور تم گھر آ جاؤ گے. ہر طرف تمہاری تعریفیں ہو رہی ہیں. جانتے ہو میزو از ان لو، اور اپنے ان کی صورت دیکھ کر اسے الٹیاں ہونے لگتی ہیں. کون ہے وہ؟
ارے وہی اس کا پرانا صنم رضا کاظم. بہت عرصے کے بعد اچانک آدھم کا وی آل اڈور ہم بٹ میزو اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی اور پھر الٹی کر دی. مجھ سے کہتی ہے امی پلیز ان سے کہہ دیجئے اب کبھی یہاں نہ آئے. بہت چاہتی ہے رضا کو، اسے ریلی کچھ ہو جاتا ہے. اور چیمی بیچاری منہ لٹکائے اداس بیٹھی رہتی ہے. ویسے تمہاری تجویز کی ہوئی ینگ ریڈرز لیگ کی میٹنگ خاصی اچھی چل رہی ہے اور میں بہت بزی رہی ہوں. اور آج رات بات بن گئی، تقریباً 400 لڑکے اور لڑکیاں تھے وہاں. جانتے ہو میری ایک خاصیت ہے جس پر مجھے فخر ہے، جس کا تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آئی ٹاک آف ایفیشنسی. مگر سنو، اب کی بار چیمی کی برتھ ڈے پر تو تم خاصے ایفیشنٹ نکلے. تمہارا پیارا سا گفٹ اور ٹیلی گرام ایک شام پہلے پہنچ گئے. What a surprise for us all. پھر بھی جانے کیوں اپنی سالگرہ کی صبح باتھ روم میں چپ کے رو رہی تھی اور میزو اس کے پاس کھڑی تھی آنکھوں میں آنسو لیے. کہنے لگی وہ تمہیں بہت مس کرتی ہے. How we all do. اور میں بھی فیض، اور میں بھی. میزو پیر پٹک پٹک کر پوچھتی ہے کہ چیمی کی 9 برتھ ڈیز ہیں تو اس کی صرف 5 کیوں ہیں؟ Oh dear, my doctor says I have rheumatism. I'm so tired today. Now I shall sleep and meet you. For as you rightly said, there is no ban on dreams. 22 जनवरी 1952. یہاں کوئی خاص قابل ذکر خبر نہیں ہے. حالات ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے سوچا تھا کہ ہوں گے. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مقدمے کی کارروائی کب ختم ہوگی. مجھے افسوس ہے کہ وہ جو میں نے تمہارے ساتھ سردیاں گزارنے کا وعدہ کیا تھا پورا نہیں ہو سکا. خیر، اب یہ ملاقات مہربانی سے بہار کے موسم تک اٹھا رکھو. دیکھو، اپنی شہرت یہی ہے کہ ہر کام تاخیر سے کرو، کاہلی سے، خرامہ. اس لیے یہ تاخیر بھی اسی حساب میں لکھ لو. ہاں، اگر تمہارے بجٹ میں گنجائش ہو تو بچوں کو ساتھ لیتی آؤ. دیکھنے کو جی چاہتا ہے. نہ ہو سکے تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اب شاید ہم سب کے مل بیٹھنے میں بہت زمانہ باقی بھی نہیں ہے، لیکن دن بہت آہستہ گزر رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن دل کی سطح پر کراہت اور درد کا ایک ہلکا سا غبار چھوڑ جاتا ہے. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. لیکن میری جان، یہ چند روز کتنے ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر ہے تو چند ہی روز. We are back from our trip to the village, and there was your letter waiting. Thank you for all that you mean to me. گاؤں جانے کا ارادہ کرنے میں اس لیے ہچکچاتی ہوں کہ واپسی میں گھر کا خالی پن مجھے ہلا ڈالتا ہے. مگر ہم گئے اور تمہارے پاکستانی گاؤں کو دیکھا. دور دھول میں بھرے منگمری جب ساہیوال کے قریب ہے. ہم ٹرین میں منگمری تک گئے اور پھر ہڑپا تک بس لی. وہاں گھومنے کے بعد ٹانگے میں بیٹھ کر کئی میل تک کے خوبصورت نہر کے کنارے چلے جو ڈوبتے سورج کی کرنوں میں جگمگا رہی تھی. ٹانگے کے ہچکولے کھاتے کھاتے ہم سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے تھے اور گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ڈھل گئی. وہاں گھر کی تمام عورتیں ہم سے ملنے نکل آئی تھیں، ہاتھوں میں چراغ اور بتیاں لیے. And we were into the village life. گاؤں کی لڑکیاں آ کر پیڑوں کے بیچ سے ہمیں جھانک رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں، اور ان کی یہ چلبلی ہنسی
عجیب لگ رہی تھی کہ اتنی کمزور دبلے قبل از وقت بوڑھے اور بھوک سے ستائے ہوئے جسموں اور چہروں سے آ رہی تھی. ہم نے انہیں پکارا مگر وہ چیختی ہوئی پیڑوں کے پیچھے درمیان بھاگ گئیں. چیمی اینڈ میزو ور ایکسٹیٹک. ہم نے انڈے اور مرغیاں کھائیں اتنی کہ ہم تقریباً خود ہی کٹ آنے لگے. اور بھینس کے دودھ کا مکھن تھا ڈھیر سارا اور گرم تازہ دودھ اور ٹیریفائنگ باتھ رومز. اندھیرے میں بڑے گہرے کھدے گڈھوں پر ہم اکڑو بیٹھے تھے اور مسجد اور ملا کچھ زیادہ دور نہیں تھے. ہم خوب ہنسے اور ہم نے خوب انجوائے کیا. I'm glad I went. کتنے بہت اچھے لوگوں سے ملی اور دیکھا کہ وہ کیسے رہتے ہیں. پیپل who are پاکستان، your پاکستان. میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ ہر چیز کو بدستور چلاتی رہوں مگر کبھی کبھی بوجھ تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے. And my spirit fails me. کیونکہ وقت لمبا ہے اور لڑائی کٹھن ہے. صرف ہماری لڑائی نہیں بلکہ جانے اور کتنوں کی. غریب، تنہا، بھوکے، مجبور ملینز، دبائے ستائے کچلے ہوئے ملینز کی. So instead of a wild, furious anger, there come at last tears for all this untold misery and my own weary spirit. This is an unfriendly and hostile land for many. لاکھوں ڈھکے چھپے خطروں اور بدبخت حادثوں سے ڈر لگتا ہے. تم یہاں ہوتے تو یہ سب مٹ جاتا. تمہاری ہمت، تمہاری طاقت. دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے. وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، دونوں جہان تیرے تیرے تیرے. ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے. تم کیا گئے کہ روٹھ گئے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے ہار کے. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار
आ रहा है कोई शबे गम गुजार के दोनों जहान तेरे 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 17 फरवरी 1952। उम्र के गलत हिस्से का एक और साल खत्म हो चुका है और बहुत थोड़े वक्त में जो बहुत कुछ करने का है उसमें से कोई भी काम पूरा नहीं हो सका। बदकिस्मती से जेल खाने की नफसियाती उलझने इसकी इजाजत नहीं देती कि इस जबरी फरागत से कोई मुफीद काम निकल सके। अगरचे इसका एहसास और इसकी तमन्ना दिल में मुस्तकिल रहती है। बहरसूरत जैसे तुम्हारे अब्बा ने लिखा है कि जॉन बुल कैन टेक इट, सो जॉन बुल विल टेक इट। हाँ, तुम कब आओगी लिखो। और क्योंकि असीरी के दिन मुख्तलिफ दायरों में धीरे धीरे गर्दिश करते हैं, कभी सुकून, कभी ताहट, कभी दर्द, और हर दायरे की गर्दिश के बाद बहुत शिद्दत से इंतजार पैदा होता है कि कोई आए या कोई नई बात वारिद हो। तो जल्दी लिखो कि तुम कब आओगी ताकि मैं अपना इंतजार किसी खास दिन से वाबस्ता कर सकूं। दिल की हालत अपनी नज्म जैसी है कि फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक में धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम्मे बढ़ा दो मीना आग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। Dearest heart, it is a pity that there's such a long space between your letters, because when the letter finally comes, it is not possible to satisfy the thirst that is accumulated. मौसम कुछ बदल गया है और आज हवा की ताजगी में एक अजीब मीठा सा दर्द है, और दिल किसी गैर मानूस आरज़ू में धड़कता है, जैसे किसी माँ का जब पहली बार उसके दिल के नीचे उसका बच्चा जुम्बिश करता है। 2 जून 1952। पिछले कुछ दिनों से आंधी, झक्कड़ और वो तूफान बरपा है कि खुदा की तरह। ये कब्बख्त जगह पल भर में इतनी रेत और मट्टी हवा में बिखेरती है कि ताज्जुब होता है। मैं दिन में कोई 10-12 मरतबा नहाता हूँ, 3-4 बार कपड़े बदलता हूँ और ऊद और संदल से मुअत्तर होकर यूं महसूस करता हूँ कि जैसे दुनिया की बादशाहत अपनी है। हाँ, तुम लोगों पे क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ। लाहौर का दर्जा हरारत अखबार में देखता हूँ तो दिल करता है। फिर मैं तसव्वुर करता हूँ कि तन्नूर किसी दफ्तर में तुम्हारा पसीना बह रहा होगा, बच्चे दोपहर की धूप में पैदल घर आ रहे होंगे और लंबी तपती हुई शामें एक बोझ की तरह तन बदन को कुचल रही होगी। मुझे उन सब तकाज़ों का एहसास है जो तुम्हारी अकेली जान से किए जा रहे हैं, जिनसे न निजात की कोई फौरी सूरत है और न आराम जिस्म जान की, सिर्फ मुशक्कत का न खत्म होने वाला सिलसिला है जिसका न कोई सिला है न कोई मुआवजा। देखा जाए तो हर सफर कभी न कभी खत्म हो जाता है, और अगर जिंदगी बाकी है तो मुस्तकबिल भी बाकी है। I have been through a poetic cycle such as you sometimes indulge in.
a fit of the blues. लगता है एक सुपर ह्यूमन एफर्ट से निकल आई हूँ. क्या होता है मुझे पता नहीं, मगर अचानक मेरी दुनिया उलट पलट हो जाती है और सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो जाता है. शायद बेसिकली फिजिकली एक इंसान के बस के बाहर. मगर और बहुत हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं. सब है. मेरी जिंदगी एक पैचवर्क क्विल्ट, टुकड़ियों से बनी हुई रजाई है. हर लम्हा दूसरे लम्हे के साथ एहतियात से जुड़ा हुआ, विदाउट एन एटम ऑफ स्पेस इन बिटवीन. और उस रजाई को उंगलियों के बीच से फिसला देने की हुड़क मुझ पर तारी हो जाती है, और इस हुड़क से जूझना मुझे पस्त कर देता है. काश मैं किसी बाग में जाकर लेट सकती, सोचती, कोई पोएम लिखती. आज भी दिल ढूंढता है वो थोड़ा सा वक्त जिसे मैं अपना कह सकूं, just to watch the world go by, not worrying, not counting minutes which would fly by in idle gossip or solitary musings. राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया. दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया. और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, बाकी और क्या देखने बाकी है. आपसे दिल, आपसे दिल
غم بھی ہو نہ سکی فیض تک غم فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی عشق کو آزما کے دیکھ لیا عشق کو آزما کے دیکھ لیا راز الفت چھپا کے دیکھ لیا راز الفت چھپا کے دیکھ لیا راز الفت چھپا کے دیکھ تم یاد آتے ہو کہ یہ گرمیوں کے لمبے دن کبھی ختم نہیں ہوں گے. کل رات یہاں آندھی آئی تھی، اسی لیے آج موسم کچھ برداشت کے قابل ہے. 2 بجے رات کو ہم نے اپنے بستر اندر گھسیٹے اور میزو کہیں کھو گئی. اور ہمیں ملی نہیں. ہر طرف ڈھونڈا، آخرکار بستروں کے ڈھیر کے نیچے اسے پایا. غافل سو رہی تھی. طاہرہ اور مظہر انہیں دریا پر روئنگ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. بہت خوش تھیں دونوں. پیڑ کی پھنگنیوں پر پورا چاند نکل رہا ہے. How lovely it looks. پلیز میری ماما کو خط لکھو، بہت بیمار ہیں وہ. فکر ہو رہی ہے. جانتی ہوں کہ اس گرمی اور مصیبت میں انسان کتنا کاہل اور سست ہو جاتا ہے، بٹ one must fight against it, darling, for the sake of those who wait. ہمیں لڑنا ہے اس سے، اپنی بچیوں کے لیے، ان تمام بچیوں کے لیے جو ایک بہتر مستقبل کی حقدار ہیں پوری دنیا میں. یہ ہم پر ان کا قرض ہے، اور ذرا سی بھی کوتاہی، ذرا سی بھی ڈھیل دل میں یا حوصلے میں یا بازو میں ان سے دغا ہوگی. کیونکہ چھوٹے چھوٹے معمولی سے کام ایک بڑے اور خوبصورت پیٹرن کا حصہ ہیں. کر رہی تھی غم جہاں کا حساب، کر رہی تھی غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے. 14 جون 1952. میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں. اس موسم میں جب تپتے ہوئے دفتر سے تمہارے بائسکل پر اپنے گھر آنے کا سوچتا ہوں تو اس خیال سے بچنے کے لیے زور سے آنکھیں نیچ لیتا ہوں. اگر تم اتنا لکھ دو کہ 1 آدھ مہینے کے لیے تم نے بائسکل چلانا بند کر دیا ہے تو کچھ اطمینان ہوگا. اس میں کچھ خرچ تو بڑھ جائے گا، لیکن ایسا بھی کیا خرچ ہوگا. وعدہ ہے کہ ہم یہ پیسے پورے کر دیں گے. میں صرف جسمانی تکلیف کا نہیں سوچ رہا ہوں، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ صبر آزما چیز ہے. مجھے زیادہ خیال اس شگفتگی اور خوش مزاجی کا ہے جو اپنے اندر ہوتی ہے اور جس سے بہت زیادہ جسمانی سختی جو ہے جسے چوس لیتی ہے. پھر جب کلیجہ جل بھن کر کباب ہو جاتا ہے تو آدمی زندگی کا حسن، اس کی خوبی، ان سب باتوں سے لطف اٹھانے کے قابل نہیں بچتا. ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی.
ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک قرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی گرمی گرمی، اتنی گرمی کہ سونا ناممکن ہے، مگر بچیاں دونوں سو رہی چت پڑی ہیں، منہ کھولے، کچھ کمزور مگر پھر بھی برداشت کر رہی ہیں۔ Will this ever pass? This heat, this loneliness, this fear of being alone. ہم 6 ہفتے بعد پھر ملیں گے، کاش ہم آ سکتے، لیکن پیسے کی بہت قلت ہے آج کل، اور بچیاں سفر میں تھک جائیں گی۔ Forgive the scroll, but can't we change the climate before we change other things? جولائی کی پہلی تاریخ گزر گئی اور میں نے پاکستان ٹائمز میں 13 مہینے کمپلیٹ کر لیے۔ عید کے دوسرے روز MID مجھ سے ملے اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ریز، پروموشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہم نے طے کیا کہ ارجنٹینا ریسٹوروں میں جا کر سیلیبریٹ کریں گے، مگر پہلی کو نہ کوئی ریز تھی نہ MID تھے، وہ یورپ چلے گئے تھے۔ پھر بھی میں نے مٹھائی خریدی، ارجنٹینا ریسٹورنٹ گئی ٹو سیلیبریٹ not getting a raise۔ تم نے رضیہ سجاد ظہیر کی جو بات کوٹ کی ہے مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ سے 2 قدم پیچھے چلنا ہوگا ہمیشہ۔ حالانکہ اب میرے خیال میں تم سے کچھ قدم آگے ہوں، لیکن ہاں میں چپکے سے پیچھے چلی جاؤں گی جب تم اپنی حقیقی جگہ پر واپس آ جاؤ گے۔ ارے ہاں بتانا بھول گئی، یور ایلڈر بردر طفیل بھائی سیز کہ انہوں نے کسی پیر صاحب سے تمہاری رہائی کی بات کی ہے، اور انہوں نے اپنی تعویذوں کے زور سے پتہ چلایا ہے کہ تم اب بہت جلد چھوڑے ہی جانے والے ہو۔ طفیل بھائی نے یہ خوشخبری لے کر تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ہے، پرہیپس دس ویک۔ 17 جولائی 1952 کل رات تمہیں خط لکھا تھا، غالباً ابھی بھجوایا نہیں گیا۔ آج صبح میرے بھائی کی جگہ موت میری ملاقات کو رہی۔ سب لوگ بہت مہربانی سے پیش آئے۔ یہ لوگ میری زندگی کی عزیز ترین شے، عزیز ترین متاع مجھے دکھانے کے لیے لے گئے، وہ متاع جو اب خاک ہو چکی ہے، اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اپنے غم کے غرور میں نے سر اونچا رکھا اور کسی کے سامنے نظر نہیں جھکائی۔ یہ کتنا مشکل، کتنا اذیت ناک تھا، صرف میرا دل جانتا ہے۔ اب میں اپنی کوٹری میں اپنے غم کے ساتھ تنہا ہوں۔ اب مجھے سر اونچا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں اس غم کے بے پناہ ظلم سے ہار مان لینے میں کوئی تصویر نہیں۔ میں اس کی بیوی اور بچوں کا اور اپنی اماں کا خیال کو دل سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ لکھ نہیں سکتا، کچھ لکھنے کے لائق ہے بھی نہیں، لکھ کیا سکتا ہوں؟ مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنی ماں کی پہلی اولاد میں نے ان سے چھین لی ہے، اور میں نے ہی سب کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا ہے۔
मकाम फैज कोई राह में रचा ही नहीं, जो कुएं अर्ज से निकले तो सूरेदार सूरेदार चले। I am indulging the luxury of writing another letter today because I've just received your first. You know, there's something exquisite about the first letter which I receive when I come home, like a first love letter. तुम्हारे खत के हर लफ्ज को, हर जुमले को बार बार दोहराती हूँ क्योंकि तुम्हारे मिलने की गर्मी अभी बाकी है। हाँ, मैंने बहुत सी ऐसी बातें सोची हैं जो मुझे कहनी चाहिए थी, but with an eye on the time and another on the jailer and an aching heart in one's breast, it's hard to say all the things that one was wanted to. ये एक लग्जरी लेटर है, तो इसे ऐसा ही रहने दो और लुत्फ लो यादों का, बातों का, लफ्ज़ों का और सांसों का। जलवगाए विसाल की शम्मे वो बुझा भी चुके अगर, तो क्या चांद को गुल करें तो हम जाने। 9 अगस्त 1952। 9 अगस्त 1952 आज एक अच्छी स्पेनिश कहावत सुनी। वो थी कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू डू नथिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू डू नथिंग एंड देन रेस्ट आफ्टरवर्ड्स। कैसा भला लगता है कि आदमी कुछ न करे और उसके बाद सुस्ताने बैठ जाए। आखिर ऐसी छुट्टियां रोज रोज कब आती हैं और कोई वजह नहीं कि हम उनमें मुकम्मल अय्याशी न करें। अभी मैंने वो नॉवेल खत्म किया है जिस पर गुज़िश्ता बरस नोबेल प्राइज दिया गया। इसका उन्वान भी कुछ अजीब सा है, मैजिस्टर लूडी। बहुत ही तवील और थका देने वाला, शैतान की आंच जैसा नॉवेल है जिसके सिर्फ चंद टुकड़े, बस कुछ हिस्से ही अच्छे हैं। उसे अगर नोबेल प्राइज का मेयार यही है तो कोई वजह नहीं कि अगर हम कोशिश करें तो ये इनाम हासिल न कर पाए। लेकिन हमारी खराबी ये है कि हम हर चीज अधूरी छोड़ देते हैं। तुमसे मैं अक्सर कहता हूं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। My love, oh, I still feel that you leave too little margin for the human heart. Sometimes it needs to stretch, to yawn, to bleed a little. The age-old remedy of bloodletting. It brings relief and eases the ache. Lie down like a tired child, है ना? मेरा गार्डनिंग शुरू करने का एक मकसद ये भी था कि किसी बात पर रोने को दिल करता था, इन सब चीज़ों से परे, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं हार गई। और जब मैं हरी खोपलों और अंकुरों को हर सुबह पानी देती हूँ तो इस तमाम खूबसूरती और जादू पर 2 आंसू बहा लेती हूँ और उसके बाद मुझे रोना नहीं पड़ता तुम्हारी उदास बच्चियों पर और जुदाई पर, अब्बा या तुम्हारी अम्मा या खोए हुए सालों पर और अनथक बेकैफ काम पर, क्योंकि tears which might have been shed in sadness have been shed for the joy of what we live for.
whether for green shoots or Jimmy's long back hair, Mizu's smile and a new tooth, or for your hands, my darling. गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्मे महताब से रात, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस्त होंगे ये तरसे हुए हाथ। 17 सितंबर 1952। कल असगरी मुझसे मिलने आई थी और अपने साथ फूलों की 2 शाखें भी लाई। मैंने फूलों की वो दोनों शाखें सलीमा और मीजो की तस्वीर के सामने यूं रख दी, बिल्कुल ऐसे जैसे पूजा के फूल हों, और इस वक्त मैं बैठा हूं और वो तस्वीर देख रहा हूं। मैं जब इस बच्ची की तस्वीर देखता हूं तो उसके चेहरे में उसके मुस्तकबिल को देखने की कोशिश करता हूं। मेरा ख्याल है कि मुझे अब तक बहुत कुछ नजर आ गया है। इस चेहरे में बददयानती, बदमिजाजी या इंतकाम की कोई लकीर, कोई शिकन, कोई नक्श नहीं है। इसका चेहरा क्या है? एक खुली किताब है। चुनांचे जानता हूं कि वो बड़ी होकर एक साफ दिल, दूसरों पर भरोसा करने वाली, खुशमिजाज और मेहनती शख्सियत होगी। लेकिन अपने अब्बा की तरह कुछ बुद्धू भी, दुनिया वालों के छल फरेब से कतई नाशना। इसके माने हैं कि वो कभी कभी अपना दिल भी दुखाएगी, कभी कभी लोग उसे धोखा भी देंगे, लेकिन उसकी खुश मिजाज मुस्कुराहट बुझने नहीं पाएगी, और उसकी जिंदगी कभी नाखुश नहीं होगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि दुख और नाखुशी 2 मुख्तलिफ और अलग अलग चीजें हैं, और बिल्कुल मुमकिन है कि आदमी दुख भी सहता रहे और खुश भी रहे। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। खैर छोड़ो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक नज्म सुनो। बोल बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकान में तुम है शोले, सुर्ख है आहन, खुले लगे खुफनों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले। I'm always amazed at your fortitude, but somewhat scared of your rationality. Because, in spite of my exterior, which professes to have something to do with being rational, I am vulnerable and hurtable underneath. तुम्हारे साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हों में से हैं. Did we not reach during those hours together a most perfect and enduring understanding? एक ऐसा मुकम्मल जुड़ने का एहसास जिसे पाने के लिए लोग तमाम उम्र जिद्दोजहद करते हैं और फिर भी नहीं पा सकते. मेरे दिल को अब चैन है, मेरे दिमाग को करार है, और कुछ भी हो मुझ में हिम्मत है, सब्र है, और तुम्हारी मोहब्बत की गर्मी का एहसास है, और वो ताकत और मुसरत है जो खुद अपनी मासूमियत के एहसास से मिलती है. You know, a belief in the future and the constant vision of an unchanging truth. How much we have to live for, hoping that justice will prevail. And let those found wanting in the test tremble, for they must meet their maker. घर वैसा ही प्यारा है, बस तुम्हारी कुर्सी खाली है.
मगर तुम मेरे दिल में बैठे हो और उम्मीद बाकी है और दिन थोड़े हैं और वो तवील कश्मकश जल्द ही ख़त्म हो जाएगी किसी न किसी तरह और हमारे रास्ते फिर जुड़ेंगे, हम फिर मिलेंगे, हमारी नज़रें उस रोशन सुबह की तरफ उठेंगी जो एक नए और खुशबाश दिन की धरोहर है। 8 अक्टूबर 1952। आज सुबह चांद की तेज रोशनी चेहरे पर इस तरह पड़ी कि आंख खुल गई। जेल की घड़ी ने 4:30 बजाए। मैं बिस्तर पे उठ बैठा और सुबह की आमद का इंतजार करने लगा। उसका नजारा करता रहा। मुख्तलिफ फौलादी दरवाजों के जबड़े इस तरह खुलने और बंद होने लगे जैसे वो आखिर शब की तारों भरी तारीकी को जल्द जल्द चबा रहे। फिर एक ख्वाबालूद हसीना की तरह हल्के से सुबह की हवा बेदार हुई। आसमान धीरे धीरे पीला होने लगा और सितारे मोतियों के गिरदाब बनकर तहोबाला होने लगे। मैं बैठा रहा और देखता गया और कई तरह के ख्याल और यादें दिल में आती रहीं, जाती रहीं। शायद शायद ऐसी ही किसी सुबह में इसी चांद ने इसी जगह से इसी जगह के थोड़े से फासले पर एक तन्हा मुसाफिर को पुकारा था और उसे उसे किसी नामालूम दुनिया में अपने साथ ले गया था। और वो मुसाफिर मेरा भाई था। शायद शायद इस वक्त यही चांद ऐसे बहुत से चेहरों पर चमक रहा है जो मरकर दर्द से आजाद हो चुके हैं। कोरिया के कैंपों में मकतूल कैदियों के चेहरे और वो सब मकतूल नौजवान, वो भी मेरे भाई थे। जब वो जिंदा थे तो ऐसी दूर दराज जगहों पर थे जो मैंने नहीं देखी, लेकिन वो मेरे मेरे तन में भी जिंदा थे और मेरे लहू में भी उनका लहू शामिल था। जिन कातिलों ने उन्हें कत्ल किया है उन्होंने उन्होंने मेरे तन का भी कोई हिस्सा कत्ल किया है और मेरा भी कुछ लहू बहाया है। अपना शेर याद आता है, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग से सीने में रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। बहरहाल अब ये सब मर चुके हैं, जैसे जैसे मेरा भाई मर चुका है। और मरने वालों का पूरा मातम मरने वाले ही कर सकते हैं। जीने वालों को जीने वालों की खुशियों में शरीक रहना चाहिए। The long months of suspense are over and the path lies ahead. No book in Pakistan has ever sold like Daste Sabah. I'm sorry that the president thought it fit to confiscate the book. We have so much really, my darling, most of all, a clear conscience and those singing tomorrows. I think our children will be among those without stigmas. They have never seen us cheating, being corrupt or lying. मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं रखती कि अपने बच्चों के लिए कमाई करना एक मर्द ही का काम है। ये तो किसी का भी काम हो सकता है, वो जो करने के लायक है और जो करने को राजी है, और हस्बैंड एंड वाइफ के सेटअप में जो बेहतर काम कर सकता है। एक अजीब सा खौफ है कि मुझ पर ही सारा दारोमदार है, वरना स्टैमिना, एनर्जी और डिटर्मिनेशन में कमी नहीं है। ये तन्हाई है जो बालों में सफेदी डालती है और चेहरे पर झुर्रियां डाल देती है। मगर तुम्हारा रोल बिल्कुल साफ है, तुम्हें आने वाले दिनों में लिखना है। बस सुन रहे हो, लिखना है, इसलिए कि जब तुम पलट कर आओ तो मैं आराम कर सकूं और तुम्हारे साथ जी सकूं।
your conviction, your determination, your compassion, and your guidance is what we all look up to. You must write for all those who are with us in the struggle. Most importantly, for all those thousands of downtrodden people who do not even know that they can even fight. The coming generation demands it. You must write, write, write. आज बाज़ार में बाबलो नाचे। आज बाज़ार में बाबलो नाचलो।
تم نے جو لکھا ہے وہی دل بھی کہتا ہے کہ آئی مسٹ رائٹ رائٹ اینڈ رائٹ. متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی. یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لے, یہ آقاؤں کی ہڈیوں تک جما لے. کوئی ان کو احساس سے ذلت دلا دے, کوئی ان کی سوئی ہوئی دم دلا دے. کہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے. اور یہ بھی لکھا, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. جو لوہے ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے, سب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے. فیض مائی لو, اس باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی مجھے یہاں کے اندر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. You know what a manless woman's state means in Pakistan? کہنے کو اور لکھنے کو تو اور بہت کچھ ہے ڈارلنگ, مگر شاعر نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب انکہا رہ جاتا ہے. I am a bloody realist and I can find no poetry in this brutal situation. 5 جنوری 1953. اب تک تمہیں بری خبر ضرور پہنچ چکی ہوگی, جس سے اپنا دل زیادہ پریشان نہ ہونے دینا. جیسے ہم نے پچھلے 2 سال گزار لیے, یہ بھی گزار لیں گے. ویسے اگر تم آس پاس نگاہ ڈالو تو ہندوستان پاکستان میں تمہیں شاید ہی کوئی ایسا نیک آدمی ملے, شاید ہی کوئی ایسا نظر آئے جس نے برطانوی عہد میں اس سے زیادہ جیل نہ کاٹی اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑا. ویسے مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ تمہارے لیے یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے. تمہاری شاعری مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جب میں کہیں جاؤں گی اور لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں, تو میں بڑی لاپرواہی سے کہوں گی وہ شاعر ہیں. اور لوگ مجھے یوں دیکھیں گے جیسے لوگوں نے کبھی مسز شیکسپیئر کو دیکھا ہوگا, حیرت اور حسد کے ساتھ. Yesterday, Tahira said, Alice, does sex worry you? Well, I said, sex doesn't worry me, but its absence does. I remember you once said that whatever one may not achieve in life, one can always have the comforting thought that one is not added to human misery. 12 جنوری 1953. اب مستقبل کے بارے میں کوئی بے یقینی باقی نہیں رہی. منزل مقرر ہو چکی ہے, اس لیے ہر بیتے ہوئے دن سے فاصلہ بس ایک قدم کم رہ جاتا ہے. مثال کے طور سے پرسوں 1 ہفتہ پورا ہو جائے گا اور 3 ہفتے کے بعد 1 مہینہ گزر چکا ہوگا. تو دیکھو, میں نے اس کا حساب یوں لگایا ہے کہ اگر کوئی رعایت نہ بھی ہو اور پوری میعاد قید کی کاٹنی بھی پڑے تو بھی 30 مہینے بنتے ہیں, یعنی 120 ہفتے, جس کے معنی یہ ہے کہ پرسوں صرف 119 ہفتے باقی رہ جائیں اور بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. چند روز اور میری جان, فقط چند ہی روز. ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم, اور کچھ دیر ستم سہلے تڑپ لے رو لیں, اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں. جسم پر قید ہے, جذبات پہ زنجیریں ہیں, فکر محبوس ہے, گفتار پہ تعزیریں ہیں. اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. لیکن اب
लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पे यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिरांबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दूर जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार बहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूध तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में, सद शुक्र की अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम नसब की पूछ कहाँ, मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी का, कुछ इश्क किसी की कात
चाहे लगा डर के साथ गरबाजी गरबाजी इश्क की बाजी है जो चाहे लगा डर के साथ गर जीत गए तो क्या कहना हारे तो भी बाजी मात नहीं कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं कब हाथ में तेरा हाथ नहीं जी बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी कि इतने सब्र और सुकून के साथ आप लोगों ने हम लोगों को बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह, दानिश साहब, सलीमा साहबा एंड ऑल थ्री सिंगर्स, क्या प्रोग्राम आप लोगों ने पेश किया भाई, जबरदस्त। ये ऐसी लोगों की फीलिंग चेहरे से जाहिर हो रही थी, जो ऑडियंस का मैं चेहरा देख रहा था कि वे वो लिख भी रहे थे लोग। इट वाज रियली टू mesmerizing, very professionally, very qualitative। एंड मैं अभी ज़रा फैसल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोगों को, आज क्वेश्चन आंसर की तो इतनी बात नहीं है जितना लोगों को कम्प्लीमेंट देना और ऐसी ज़रा बात करना। उससे पहले मैं, जैसा तरीक़ा मेरा है कि अगले हफ्ते के लिए प्रोग्राम में दिखा दूँ कि कमिंग सैटरडे वी हैव दिस अदबी संगम which is Sukhan Sarai by two living poets, Sharik Kafi and Swapnil Tiwari, and it will be anchored by Numan Shaw, and the concluding remarks will be given by our own Dr. Mozam Siddiqui. Both are present here probably, and आप लोग ज़रूर जुड़िए। हर सैटरडे को हमारा इसी वक्त पे कोई न कोई प्रोग्राम होता है, और एक लिटरेचर से ऊपर होता है, बल्कि दो लिटरेचर के ऊपर होता है।